ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وصفينا وحادينا ومرشدنا ومولانا امام الانبیاء وسید الانبیاء وخاتم النبیین بالیقین محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے نزدیک قربانی ایسا موقع عطا فرمائے۔ حج کا وقت قریب ہے، اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کا جانا قبول فرمائے، اور جو رہ گئے امت جو پیسے کی وجہ سے یا کسی دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے اللہ کے دربار میں جانے کا انتظام نہ ہو سکا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے بلائے اور جس کے لیے انتظام کرے وہی جا پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے مختلف طور کے آزمائشیں آئی۔ اللہ تعالیٰ امتحان لینے والی ذات ہو، اور وہ امتحان میں پورا اترنے والا ابراہیم علیہ السلام ہو۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے بہت سارے امتحان لیے، بت گھر میں پیدا کیے، مصر کے بادشاہ کے ہاں آپ کے چھوٹے سے عمر میں ہی آپ کا آزمائش ہوا، آپ کی بیوی بچے کو میدان میں چھوڑ دو، وہ چیز کی آزمائش ہوئی، چخا میں ڈالے۔ تمام امتحانوں کا پرچہ ابراہیم علیہ السلام صحیح حل کر کے دکھلایا، اور ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گر کر کے رویا کرتے تھے۔ اتنی ساری امتحانوں میں کا پرچہ کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے یہاں حضور میں سجدے کر کے رویا کرتے تھے، یا اللہ میں تیرے حکم کو پورا نہ کر سکا اور تیرا احکام پورا نہ کر سکا۔ ہم لوگ تو تھوڑی سی نمازیں پڑھ کر کے سوچتے ہیں کہ ہمارا قبول ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت مل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے امت کے لیے یہ بھی ایک سبق ہے کہ اتنا عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے اور رو رہے کہ ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں کر سکا۔ 7ویں رات ہے ذی الحجہ کی، خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم میرے راہ میں صدقہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں، 100 اونٹ ذبح کر کے قربانی دے دیتے ہیں۔ 8ویں رات کو پھر سوتے، پھر یہی خواب آتا ہے کہ ابراہیم میرے راستے میں صدقہ کرو، پھر انہوں نے جو ہے قربانی دیتے ہیں 100 اونٹ کی۔ 9ویں کو پھر آتا ہے کہ اے ابراہیم تجھے جو محبوب ہے اس کی قربانی دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے 9ویں رات کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محبوب بتا رہے ہیں، تو محبوب تو ہمیں یہی ہے کہ اسماعیل ہے، یہ میرے بڑھاپے کا بیٹا ہے، چھوٹا سا معصوم ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں، محبوب تو یہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے۔ 9 ذی الحجہ کی خواب دیکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ رکھے انہوں نے 6 مہینے کا برابر روزے کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔
تو 9 ذی الحجہ کو روزہ ضرور رکھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ مانگ رہے اور یہ مجھے یہی قیمتی ہے۔ تو اپنی بیوی حاجرہ کو بولے اسماعیل کو ریڈی کر دو، تیار کر دو، بڑھیا کپڑا پہنا دو، بڑھیا سے نہلا دو، بڑھیا خوشبو لگا دو، میں بہت بڑے دوست سے، بہت اچھے دوست سے ملانے کے لیے لے جاؤں گا۔ انہوں نے جو ہے تیار کر دیے، اور ابراہیم علیہ السلام بغل میں چھری، بغل میں رسی دبا لیے، اور بیوی کو نہیں بتایا کہ اس کو معلوم پڑے گا تو یہ گھبرا جائے گی، مہم ہو جائے گی کہ میرے بڑھاپے کا بیٹا ہے اور یہ قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ لے کے نکل گئے گھر سے باہر، تو شیطان کو بڑا عجیب و غریب معلوم ہوا شیطان کو کہ باپ رے باپ، اگر یہ انسانوں کی قربانی دینے لگے گا تو یہ تو بہت بڑا مقام پا لے گا، بہت اونچا مقام حاصل کر لے گا۔ شیطان جو ہے ڈائریکٹ حاجرہ علیہ السلام کے نزدیک آیا، وہ بابے بن کر کے آیا، وہ بڑا لاٹھی لیے ہوا ہے، تسبہ لیے ہوا ہے۔ تو شیطان جب بھی کسی کے نزدیک آیا وہ بابے بن کے آیا، وہ بڑا تسبہ لیے ہوا ہے اور بڑا ہوں کرتا ہوا آیا۔ شیطان جو ہے حاجرہ علیہ السلام کے پاس، جانتا تھا شیطان کہ عورت جو ہے کتنوں پکی ہو مگر ڈھیلی بھی ہوتی ہے، اور مرد کتنوں ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو حاجرہ علیہ السلام کے پاس میں آیا، بولے حاجرہ تیرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ تو بولے ابا کے ساتھ میں گئے ہیں، بہت بڑھیا دوست سے ملانے کے لیے لے گئے ہیں۔ شیطان نے بولا ابا کے ساتھ میں لے گئے اور معلوم ہے وہ قربانی دینے کے لیے لے گئے۔ حاجرہ علیہ السلام بولے قربانی دینے کے لیے باپ بھی کبھی بیٹے کو دیتے؟ بولے ہاں، اللہ کا حکم ہے اور وہ حکم کو پورا کرنے کے لیے گئے ہیں لے کر کے۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے کنکریاں ماری، بولے چلا جا، جب اللہ کا حکم ہے تو میں بھی تیار ہوں، میرا بیٹا اسماعیل بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ کنکریاں مارے اس کو شیطان کو، شیطان چلا گیا۔ بعد میں روتی ہے کہ اے ابراہیم، اگر تم قربانی دینے کے لیے چلے تو مجھے بھی ساتھ میں لے لیتے، تو اگر گلے پہ رکھ کے چھری چلاتے میں بھی ساتھ میں گلے پہ چھری رکھ کر کے چلاتے، اپنے اسماعیل کو اللہ کے لیے قربانی دیتے اور اللہ راضی ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کو منا لیتے۔ مجھے عورت سمجھ کے چھوڑ گئے ہو۔ بعد میں شیطان جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے پاس میں آیا، اے اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ بولے ابا کے ساتھ میں جا رہا ہوں، بڑھیا دوست سے ملانے۔ بولے نہیں، تم کو معلوم ذبح کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ تو اسماعیل علیہ السلام بولے باپ بھی کئی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ بولے ہاں، اللہ کا حکم ہے، وہ حکم پورا کرنے کے لیے یہ جا رہے ہیں، یہ مجبور ہے ابراہیم علیہ السلام۔ بعد میں اسماعیل علیہ السلام بھی جو ہے پتھر مارے، بولے چلا جا ملعون، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں ریڈی ہوں، میں خوشی قربانی ہوں گا۔ ہم کہاں اتنا خوش نصیب کہ اللہ کے لیے قربانی ہو اور میرا ابا کے ہاتھ سے قربانی ہو، تو چلا جا یہاں پر سے۔ پتھر مار کر کے بھگا دی اسماعیل علیہ السلام بھی۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں آئے کہ اے ابراہیم، اتنا خوبصورت بچہ، تیرے بڑھاپا کا بچہ ہے، اکلوتا بچہ ہے، کتنا پیارا ہے، انگلی کا اشارہ کر کے بتایا شیطان، بتاؤ کتنا خوبصورت ہے کہ تم اس کو قربانی دے رہے ہو، سے تمہارے خواب کا تھا، خواب میں کچھ اور الٹا سیدھا دیکھے ہوگے، 100 اونٹ اور قربانی کر دو سے، مگر اس بچے کو قربانی مت دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے پھر مطلب سن لیے سارا بات۔ نبی تو اور اللہ والا تو وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، باقی تھوڑا بہت سن لیتا ہے، وہ جانتا ہے، اسے علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں اور محبت بھی دیتے ہیں، وہ تو کرتا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ مگر ابراہیم علیہ السلام سن لیے، اور سننے کے بعد میں پتھر مار کے ابراہیم علیہ السلام بھگائے، بولے چلا جا ملعون، میں تو وہی کروں گا جو میرے اللہ کا حکم ہے اور مجھے جو اچھا لگ رہا ہے وہی کروں گا۔ پتھر مارے ابراہیم علیہ السلام بھی۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ان لوگوں کا ادا کو برقرار آج تک قیامت تک رکھے۔ سارا ان کے بعد میں آنے والے نبی، سارے صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگان دین، جب تک نہ وہ پتھر شیطان کو مارتے ہوئے نظر آئے تب تک ان کا حج پورا نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام پتھر مارے، اسماعیل علیہ السلام پتھر مارے، حاجرہ علیہ السلام پتھر ماری، وہ پتھر مارنے کا نمونہ بھی اللہ تعالیٰ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ جس کی چال پہ، جس کی ڈھال پہ خوش ہو جاتے ہیں اسے قیامت تک کا نازل رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھنا چاہے، دیکھتا ہوں میرے بیٹے کا، میرے لخت جگر کا کیا دل میں تمنا ہے۔
اسماعیل علیہ السلام سے پوچھے، مشورہ کر رہے باپ بیٹے، اے بیٹے بتاؤ، میں نے اللہ تعالیٰ سے خواب دیکھا ہے کہ میں نے تجھے ذبح کر رہا ہوں اور تیرے خون سے ہاتھ کیا ہوں اور اللہ کے راہ پہ قربانی دینا چاہتا ہوں، کیا بولتے ہو؟ بیٹا بھی کوئی کم تھوڑی تھا، بولا اتنا خوش نصیب کہاں ابا جان کہ میں جو ہے آپ کے ہاتھ سے قربان ہوں اور اللہ کے لیے قربان ہوں، ہم ریڈی ہے، تیار ہیں، مگر ایک ٹھو بات ہے ابا جان۔ بولے کیا؟ بولے جب آپ مجھے قربانی کرے تو آنکھ پہ پٹی باندھ لے اور مجھے اوندھا لٹا دے اور میرا ہاتھ پیر باندھ دے، تاکہ آپ کو دیکھ کر کے افسوس نہ ہو، اور مجھے ہاتھ پیر اس لیے باندھ دے تاکہ ہو سکتا ہے کہ قربانی ہوتے ہوئے آپ کو چوٹ نہ لگ جائے، اس کی وجہ سے بے ادبی نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے میرا ہاتھ پیر باندھ دیجیے گا۔ تو باپ بیٹے کی گفتگو ہو گئی، بولے ہاں ٹھیک ہے میرے بیٹے، یہ بات مجھے پسند آئی، یہ تجویز تمہارا پسند آیا۔ اس کے بعد جو ہے قربانی دینے کے لیے وہی کام کیے اور اوندھا کر کے قربانی دے رہے ہیں، مگر کچھ کٹتی نہیں۔ بعد میں اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیے، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ آپ کا نظر بھی دیکھے اور میری نظر بھی دیکھے، پٹی آپ کا کھول لیجئے اور کھولنے کے بعد میں قربانی دے دیجئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ذرا سا بھی بے فکرے ہے کہ میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا، قربان ہو جائے گا، اور اسماعیل علیہ السلام بھی بے فکرے ہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہم لوگ کو تو ذرا سا میں ٹینشن ہوتا ہے، 2 روپیہ دینا کسی کو ہو تو ٹینشن ہو جاتا ہے کہ میرے پاس میں رہے گا نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے، وہ کر کے دکھلائے اس امت کو کہ ذرا سا بھی اللہ کی قربانی کے لیے ذرا سا بھی جو ہے جان دینا ہو تو جان دے دو، مال دینا ہو تو مال دے دو، کوئی ذرا سے فکر نہ کرو۔